الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حج کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج انشاءاللہ ہم حج کی مشروعیت، اس کی اہمیت، اس کے شرعی حکم اور اس کے مقام و مرتبہ سے متعلق بات کریں گے. یہ بات معلوم ہے کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ایک اسلام کا فریضہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے جو وہاں تک راہ پا سکتے ہیں، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور جو لوگ انکار کر دیں، حج کرنے سے انکار کر دیں، حج کی فرضیت کا انکار کر دیں، تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ بات معلوم رہے کہ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ لوگ اللہ کے حاجت مند ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. اور حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی معروف حدیث جو صحیح بخاری میں 8 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 16 نمبر پر آئی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کا صوم رکھنا. کتاب و سنت کے یہ واضح دلائل آپ کے سامنے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع ذکر کیا. اپنی کتاب الاجماع صفحہ 51 پہ لکھتے ہیں: وَأَجْمَعُوا أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ فِي عُمْرِهِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَن يَنذِرَ نَذْرًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ. اس بات پر ساری امت متفق ہے، علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اسلام والا حج اس پر فرض ہے. ہاں، اگر کوئی منت مان لے تو منت پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا. یعنی حج ایک ہی بار فرض ہے، یہ اسلام کی طرف سے رکن کی حیثیت سے. لیکن اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے تو منت ماننے کی وجہ سے وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ الگ ہے مسئلہ. اسی طرح سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. امام کاسانی نے بھی اس پر اجماع کا ذکر کیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے اس اجماعی مسئلے کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، ایسا شخص کافر ہو جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر اجماع کا ذکر کیا ہے. تو یہ تو رہا پہلا مسئلہ. اب ہم دوسرے مسئلے پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ حج استطاعت ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا لازم ہے یا استطاعت کے بعد ہم اسے مؤخر کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر حج کی شرطیں مکمل ہو جائیں، حج فرض ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں، تو فوری طور پر انسان کے اوپر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے. اور مؤخر کرنے کی صورت میں
انسان گنہگار ہوگا۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے، امام حنیفہ سے ایک روایت ہے، اور ایسے ہی امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح سے مالکیہ میں سے بعض متاخرین کا یہ قول ہے، امام مالک سے بھی منقول ہے، داؤد ظاہری کا بھی یہی قول ہے، اور علماء کی اکثریت یہی بات کہتی ہے، امام شوکانی نے، اور بعد کے زمانوں میں امام شنقیطی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر حج کی شرطیں، حج واجب ہونے کی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر فوری طور پر حج ادا کرنا لازم ہے، اور تاخیر کرنے کی صورت میں انسان گنہگار ہوگا۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کی دلیل ایک تو وہی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کی خاطر ضروری ہے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے حکم ہے، اور حکم فوراً عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرو، جلد سے جلد کرو۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ چل پڑو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں۔ تو ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے اور مغفرت حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے تیزی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور تیزی میں تاخیر نہیں ہوتی بلکہ فوری طور پر کرنا ہوتا ہے۔ لہذا تاخیر کرنا فرض ہو جانے کے بعد، لازم ہو جانے کے بعد تاخیر کرنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 1337 نمبر پر۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم امر کا صیغہ استعمال کیا، حجو، حج کرو، اللہ نے فرض کیا حج کرو۔ اور کسی بھی حکم میں اصل ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل کی جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب غزوہ حدیبیہ کا موقع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے احرام کھول دیں، اور جب انہوں نے تاخیر کی تو آپ ناراض ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ کیا حالات پیدا ہو جائیں بعد میں، اور جس کی وجہ سے ابھی حج کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، تندرست ہے، مال و دولت موجود ہے، صحت و عافیت ہے، راستے معمون ہیں، لیکن آگے کیا ہو جائے، مستقبل میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کرنے سے عاجز رہ جائے، تو اس لیے جو ہے خطرات ہیں اور بیماریاں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور یہ فرض انسان سے چھوٹ سکتا ہے۔ لہذا یہ باتیں بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ انسان کو جلد سے جلد حج کر لینا چاہیے، جیسے ہی اس پر حج فرض ہو حج کر لینا چاہیے، اور حج کی استطاعت ہونے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔